بنیادی طور پر کسی بھی شخصیت کی جو پرسنالٹی گرومنگ اور ڈیولپمنٹ کے بعد اس کا ایک خاکہ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو وہ مختلف اوصاف جب اس میں مجتمع ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہی ایک بہت اچھی شخصیت کا تصور ٹھیک آپ کے سامنے آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب جب ہم اس اینگل سے حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر ان تمام خوبیوں اور صفات کو اپنی ذوات کے اندر جمع کرنے والے، بے شک بے شک، اور ان کو اپنے اندر جمع کرنے کے بعد ہی پھر وہ ان اوصاف کی وجہ سے، ان کمالات کی وجہ سے وہ امت میں مقتدا، رہنما اور آئیڈیل ایمان کے لیے معیار اور ممتاز قرار پاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ان میں جو ایثار اور قربانی ہے وہ ایک بڑا اہم وصف ہے۔ ٹھیک۔ اچھا پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے ایثار، ایک ہوتا ہے قربانی۔ سبحان اللہ۔ تینوں کے اپنے اپنے لیول ہیں۔ صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ چیز آپ کے پاس آپ کی ضرورت کی موجود ہے اور پھر ایکسٹرا ہے تو آپ اسے دے دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ آپ کی ضرورت کی آپ نے رکھ لی، باقی آپ نے دے دی، یہ صدقہ ہے۔ صحیح۔ ایثار کا لیول اس سے اوپر ہے۔ صحیح۔ ایثار کا لیول یہ ہے کہ آپ کو خود اس کی ضرورت ہے، آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ وہ چیز اپنے پاس رکھیں، ٹھیک، لیکن آپ اپنی ضرورت کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے قربان کر دیتے ہیں اور اسے ایثار کر دیتے ہیں۔ والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ قرآن مجید نے خود اس آیت میں ایثار کے ساتھ بیان کی ہے۔ اور اس کا تو اصحاب رسول جہاں پہ جی ہاں، وہ جنگ کے اندر پانی آخری موقع پر بھی انہوں نے ایثار کیا۔ اچھا ظاہر ہے۔ اچھا ایک آپ کے بتانے سے میں ایڈ کرتا چلوں، قرآن مجید کی کچھ آیات وہ ہیں کہ جو آیات اترتی ہیں تو صحابہ اس کی تفسیر بنتے ہیں۔ جی بے شک، صحیح۔ پھر اس کے مظاہر ان میں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک۔ قرآن کا ایک اعجاز، اصحاب رسول اہل بیت اطہار کی ایک شان یہ ہے کہ مظاہر تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان میں ظاہر ہوتے ہیں اور قرآن اس پہ آیات کو اتارتا ہے، ان کی تحسین فرماتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس کے واقعات تو ڈھیروں ہیں جو ہم آگے چلائیں گے اور عرض کریں گے۔ تو ایثار کا درجہ اس سے اوپر ہے۔ ٹھیک۔ اور جب قربانی کی بات آتی ہے تو قربانی اس سے بھی اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کے اندر ایک خاص وصف یہ ہے کہ ایثار کے اندر آپ کی ذات باقی رہتی ہے، آپ اپنی ذات کے ساتھ موجود رہتے ہیں، ٹھیک، اور پھر آپ چیز کو دے دیتے ہیں۔ قربانی کا تصور یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو بھی فنا کر دیتے ہیں، اپنی ذات کو بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اب ان تینوں میں اگر دیکھیں، صدقہ کو، ایثار کو، قربانی کو، اہل بیت اطہار مولا کائنات سے شروع کریں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا سب کچھ ہوتے ہوئے خلافت کو سپرد کر دینا، اور پھر ان حالات سے گزرنا، امام عالی مقام اور دیگر تمام اصحاب رسول کو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے حضرت عمار بن یاسر تک سب کو دیکھ لیں تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کا سراپا مجسم ہی وہ آپ کہہ لیجئے کہ صدقات سے ہے، وہ ایثار سے ہے اور قربانیوں سے مجسم نظر آتا ہے۔